الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. معزز و مکرم بزرگان عزیز، برادران ملت اسلامیہ، بالخصوص مولانا شاہ فصیح الدین چشتی نظامی مدد اللہ العالی، دیگر برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، بہت سے لوگ اس علاقے میں ایسے ہیں جو اس حقیر کو پہلے بھی سنتے رہے ہیں. آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے اس مسجد میں تقریباً 6-7 مہینے تک اس حقیر نے خطابت کی خدمت بھی انجام دی ہے. پھر اس کے بعد جامع مسجد کی طرف میں منتقل ہو گیا. اور بہت سے لوگ اس محلے کے ایسے ہیں جو سال میں کم از کم 1 یا 2 مرتبہ راجندر نگر کی عیدگاہ میں اس حقیر کو سننے کے لیے یہاں سے تشریف لاتے ہیں. بڑی تعداد یہاں سے آتی ہے عیدگاہ میں نماز کے لیے بھی. یہ میرے لیے نیا علاقہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے میں نیا نہیں ہوں، اور بات بھی کوئی نئی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی زمانہ چاہے جتنا آگے جائے، ہماری کامیابی 1400 برس پیچھے ہے. زمانہ سمجھے کہ ہم کسی کے ساتھ جائیں، آگے بڑھتے جائیں گے تو کامیابی ہوگی. ہم کہیں گے ہماری کامیابی کو اللہ نے تاجدار مدینہ کی نالین پاک سے وابستہ کر دیا ہے. ہماری عزت اور ہمارے مقدر کو اللہ نے اپنے محبوب کی نالین پاک سے، اپنے محبوب کے قدموں سے وابستہ کر دیا ہے. اب ہم جئیں گے تو مصطفیٰ کے نام پہ جئیں گے، مریں گے تو مصطفیٰ کے نام پہ مریں گے. نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے. تو ہماری کامیابی تو دنیا کے ساتھ چلنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی تاجدار کائنات کی غلامی میں ہے. امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں وہ عمر ہوں جو 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. ایک صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا تو ایک اونٹ اس طرف والے کو کھڑا کرتا تو اس طرف والا آگے پیچھے ہو جاتا، اس طرف والے کو کھڑا کرتا تو اس طرف والا آگے پیچھے ہو جاتا، دونوں کو برابر کرتا تو درمیان والے آگے پیچھے ہو جاتے. فرماتے ہیں میں وہی عمر ہوں جو 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہ کر سکتا تھا، اور آج 23 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت کر رہا ہوں، اور 900 شہروں کا اگر آج بادشاہ بن کر یہ عمر بیٹھا ہے تو یہ
اپنی حقیقت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے، یہ تاجدار مدینہ کی غلامی کا صدقہ ہے، حضور کے آستانے کا اتارا ہے۔ یہ ساری عزتیں جو چاہے صحابہ کو ملی ہو کہ اہل بیت کو ملی ہو کہ اولیاء کو ملی ہو، یہ سب نالے پاک مصطفیٰ کا صدقہ اتارا ہے، اور ہماری عزتیں بھی حضور ہی کی نالے پاک سے وابستہ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو آیتیں قرآن پاک کی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، دونوں الگ الگ عنوانات ہیں۔ ایک تو آج اس وقت کے اعتبار سے ہے جو عشرہ ذی الحجہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور دوسرا ایک عنوان ہے ختم نبوت، جو آج بہت زیادہ جس پر بولا جانا ضروری ہے۔ اصل میں دیکھیے، بہت سے لوگوں کی دو اینٹ کی عمارت اپنی الگ بن چکی ہے، بہت سے فرقے، بہت سے طبقے، بہت سے مکاتب فکر، ان کی اپنی دو اینٹ کی عمارت الگ بن چکی ہے، وہ دیکھنے پہ پہچانے جاتے ہیں کہاں کہاں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ فرقے تو ہوں گے، یہ طبقے تو ہوں گے، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو امام مہدی کی آمد سے پہلے تو یہ فرقہ بندی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ اختلافات آپس کے امام مہدی کی آمد سے پہلے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ساری دنیا امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، تبھی جا کے یہ اختلافات ختم ہوں گے، امت واحدہ بن کے کھڑی ہوگی۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بچہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، جس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر آمنہ ہوگا، اور وہ بچہ میرے بیٹے حسن و حسین کی اولاد میں پیدا ہوگا، جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اور جس کو دنیا مہدی کہے گی، جب تک وہ روئے زمین پر اپنی خلافت کا اعلان نہ کر دے، اس دنیا پہ قیامت نہیں آنے والی ہے۔ امام مہدی کی آمد پر امت متحد ہونے والی ہے، اس سے پہلے یہ سارے مسائل چلتے رہیں گے، لیکن اس کو فساد کی شکل نہیں دینی چاہیے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہم اہل خانقاہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم غیر مکتب فکر تو اور بات ہے، غیر مسلم کو بھی اپنے قریب رکھنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بزرگوں کے آستانوں پہ جتنے مسلمان آتے ہیں ان سے زیادہ غیر مسلم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ تو مسائل چلتے رہیں گے، ہم اپنے عقیدے پر قائم رہے، دوسرے کو کافر اور مشرک کہنے سے اجتناب کریں، لیکن جو گستاخ ہے اس کی بات الگ ہے۔ ہم اپنے عقیدے پہ قائم رہیں گے اور امام مہدی کی آمد تک یہی حال رہے گا۔ اختلاف رکھنا اور چیز ہے، لیکن اس اختلاف کو دشمنی اور مخالفت سمجھنا یہ بہت بری بات ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اختلاف کو اختلاف سمجھیے، امام مہدی آئیں گے سب متحد ہو جائیں گے۔ اور اس میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ سرکار نے فرمایا وہ بچہ میرے بیٹے حسن و حسین کی اولاد میں پیدا ہوگا، یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ آل رسول کے وفادار ہوں گے، وہ آل رسول کے وفادار ہوں گے جو امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ جو آل رسول کا غدار ہوگا اس وقت بھی سوچے گا ان کے پیچھے چلنا کی نہیں چلنا کی، ان کے ساتھ جانا کی نہیں جانا کی، انہوں صحیح ہے کہ غلط ہے کی۔ جو آل رسول کا وفادار ہوگا وہ کہے گا شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ جو آل رسول کا وفادار ہوگا وہ تو قربان ہو جائے گا ان کے نام پر۔ تو حضرات، عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ ہمارے لیے یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امام کے پیچھے آمین زور سے بولنے یا آہستہ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رفع دین کرنے نہیں کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تاجدار مدینہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور سرکار کے معاملے میں کسی بھی عقیدے میں خیال بھی غلط آ جائے ایمان نکل جاتا ہے، کسی بھی عقیدے میں ہو۔ لیکن میں آج جو بات کر رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کے عقیدے پر آج بولا جانا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے پہچانے جانے والے ہیں الگ الگ مکاتب فکر کے وہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ قادیانی پہچانا نہیں جاتا۔ یہ ہماری صفوں میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، برسوں کے بعد پہچاننا مشکل ہے کہ یہ قادیانی تھا۔ اور یہ لوگ آج اس قدر کام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پر کسی عنوان پر، تو مضمون
پڑھنے لگا، اس میں کثرت کے ساتھ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ پیش کی جا رہی تھی، دلائل پیش کیے جا رہے تھے، بزرگوں کے ارشادات پیش کیے جا رہے تھے، میں وہ پڑھ رہا تھا۔ تقریباً 7-8 منٹ کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مضمون قادیانی کا لکھا ہوا ہے۔ 7-8 منٹ کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس قدر مشکل ہے ان کو پہچاننا، تو عام مسلمان کیسے پہچانے گا؟ آپ غور کیجیے۔ یہ شکلیں بدل کے ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے، ہمارے گھروں میں رشتے کر رہے ہیں، رشتہ داریاں کر رہے ہیں، بغیر اطلاع کے ہمارے لوگ، اگر بغیر سوچے سمجھے ان کے ساتھ ہمارے لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ قادیانی علی الاعلان مطلقاً کافر ہے، یہ ساری امت کا فیصلہ ہے۔ جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو تاجدار، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے، وہ کافر ہے۔ بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح انبیاء سے دلائل پوچھی جاتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے دلیل کے طور پہ پہاڑ سے اونٹنی کو نکال کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ سے دلیل پوچھی گئی نبوت کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصائی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، اپنے بکریوں کو چراتا ہوں، اس پہ ٹیک لگا کے ٹھہرتا ہوں، ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب کریم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے زمین پہ ڈالو۔ یہ دلیل پوچھ رہے ہیں تمہارے نبی ہونے کی بتاؤ کہ تم جادوگر نہیں ہو، تم ہمارے پیغمبر بن کر آئے ہو۔ 70,000 جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا۔ تو بات یہ ہے کہ جب دلائل پوچھی گئی، بی بی مریم سے ان کے سچ پہ ہونے کی دلیل پوچھی گئی، تو حضرت عیسیٰ اپنی پیدائش کے دن اپنی ماں کی گود میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ انبیاء سے دلائل پوچھی جاتی تھی اور انبیاء دلائل بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن سرکار کے بعد میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، یہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے یہ پوچھے کہ اگر تو نبی ہے تو نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو دلیل پوچھنے والا بھی اسی وقت کافر ہو جاتا ہے، دلیل پوچھنے والا بھی اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے عقیدہ اہل سنت، عقیدہ ختم نبوت کا، اس قدر اہم ترین عقیدہ ہے، آپ غور کیجئے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، دلیل پوچھنے والے کا ایمان نکل جاتا ہے، دلیل نہیں پوچھ سکتے اس معاملے میں۔ اور آپ غور کیجئے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، جب دجال نکلے گا علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد میں دمشق کی مسجد کے مینار سے نیچے تشریف لائیں گے، پھر دجال کو ختم کریں گے۔ اب اس میں ایک اہم بات ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، روایتوں میں امام مہدی کھڑے ہوں گے مصلی پر، حضرت عیسیٰ پیچھے سے تشریف لائیں گے، اور آنے کے بعد میں جب امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ اے پیغمبر خدا آپ آگے بڑھیے، آپ امامت کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں نبی بن کے نہیں آیا، سرکار کا امتی بن کر آیا ہوں، میں نبی بن کر نہیں آیا۔ کون عیسیٰ؟ جو کلمت اللہ ہے، کون عیسیٰ؟ جو روح اللہ ہے، کون عیسیٰ؟ جس کو اللہ نے فرمایا یہ آیت اللہ ہماری نشانی ہے، اس عیسیٰ کو جس کو پیغمبری دی گئی، جس کو رسالت دی گئی، جس کے اوپر انجیل کو نازل کیا گیا، صاحب انجیل ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ نبی ہونے کے باوجود حضور کے بعد میں اگر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد اب کوئی نبی بن کے آنے والا نہیں، نبی بھی آئے گا تو پھر امتی بن کر آئے گا۔ جب حضرت عیسیٰ پیغمبر ہونے کے باوجود حضور کے بعد نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، تو کوئی لنگڑا لولا انڈا کانا کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بعد میں حضور کے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے میں نبی ہوں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ بہت سے بڑے بڑے جلسے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بعض جلسوں میں ہوتا ہے مہمان خصوصی بلوائے جاتے ہیں،
بڑے علماء باہر سے آتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، تو لوگ جب مقامی علماء بیان کرتے ہیں تو لوگ بار بار تھوڑی سی آواز پیچھے ہوئی لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ شاید مہمان خصوصی جس کا انتظار چل رہا ہے، علامہ آنے والے تھے، شاید وہ آ رہے ہیں۔ پلٹ پلٹ کے لوگ دیکھتے ہیں، اور ہر مقرر اپنی تقریر میں کہتا ہے میں تو مقامی آدمی ہوں، مجھے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو مہمان خصوصی آنے والے ہیں انہیں آپ کو سننا ہے۔ اب لوگوں کا اشتیاق اور بڑھتا جاتا ہے، ہر مقرر اس آنے والے مہمان کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، اور مجمع بار بار انتظار میں پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ مہمان آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ لیکن جب مہمان آ جاتا ہے، مہمان کو بلا لیا جاتا ہے، مہمان آ کے صدر اجلاس ہو جاتا ہے، سرپرست اجلاس ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد کرسیاں قریب کر لی جاتی ہے۔ اب لوگ پیچھے سے آواز آئے تب بھی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں رہتے، اور اب بولنے والے مقررین کسی اور کے آنے کی خبر سنانے کے لیے تیار نہیں رہتے، کیونکہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اب اسی کے لیے اسٹیج سجایا گیا تھا۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آتے رہے، اور ہر اپنی زندگی میں بشارت دیتے رہے۔ ارے عیسیٰ کو دیکھنے والوں، موسیٰ کو دیکھنے والوں، ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنے والوں، اے حسن یوسف پہ قربان ہونے والوں، اے لہن داؤد کے سننے والوں، اے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں، اے لوط کا نام کا کلمہ پڑھنے والوں، اے ادریس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں، ہم سب کو دیکھ لیا۔ ابھی صدر بزم انبیاء آمنہ کا لال تشریف لانا باقی ہے، ابھی صدر بزم انبیاء کا آنا باقی ہے۔ اب انتظار میں ہے دنیا کہ آخر وہ کب آئیں گے جن کی ولادت کے لیے ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، وہ کب آئیں گے جن کے آنے کی موسیٰ اور عیسیٰ نے بشارتیں دی تھی۔ اب دنیا انتظار میں ہے کہ اسٹیج پہ کھڑا ہر خطیب اس آنے والے کی بشارت دے رہا ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں دے رہا، پیدا کرنے والے نے حکم دیا ہے کہ سنو جانا، لیکن میرے محبوب کی آنے کی خوشخبری سناتے رہنا۔ میرا محبوب آئے گا تو میرے محبوب پہ ایمان لے آنا، میرے محبوب کا ساتھ دینا، اپنا دین اپنی شریعت چھوڑ کر میرے محبوب کے نام پہ صدقے ہو جانا، میرے محبوب پہ قربان ہو جانا۔ جب دنیا انتظار کرتی رہی، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے کہ کب آئیں گے وہ جن کے آنے کی یہ سب خبر دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی اور فجر کا وقت ہے، سرکار کائنات مکے میں تشریف لائے۔ جیسے ہی سرکار تشریف لے آئے، اعلان ہو گیا کہ اب انبیاء کے جلسے کا صدر آ چکا ہے، اس کے آنے کے بعد نہ کوئی آنے والا ہے، نہ کسی کے آنے کی ضرورت باقی رہی ہے۔ اب میرا محبوب صدر بزم انبیاء بن کر آیا ہے، وہ تاجدار کشور رسالت ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام الاولین و آخرین ہے۔ ارے وہ ہے جس پر مریم و آسیہ کے لال قربان جاتے ہیں، ارے وہ ہے جس کی ولادت پر حوا آ کے کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف مریم ایک طرف آسیہ کھڑی ہوتی ہے۔ ارے وہ کہ جس کے صدقے حوروں کو حسن و جمال عطا کیا گیا ہے، وہ جس کی ذات کا ایک ذرہ حسن یوسف کہلاتا ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب ان کے آنے کے بعد انتظار ختم ہو گیا، اور خبر دینے والوں کا خبر دینا بھی ختم ہو گیا۔ اب آ گئے وہ جن کے آنے کا انتظار تھا۔ اب ان کے بعد میں کوئی آ کے کہے کہ میں آیا ہوں، ان کے بعد میں کوئی آ کے کہے کہ میں آیا ہوں، تو ہم اس آنے والے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم اس آنے والے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے۔ لیکن دیکھیے حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو لوگ بہت سی باتیں بناتے ہیں۔ آج کل تو دنیا کے پڑھے لکھے بہت ہیں، سوٹ بوٹ پہن کے آگے بولے مولویاں خالی پیلی شدت کر رہے ہیں۔ سمجھانا چاہیے، بالکل سمجھانا چاہیے، ہم وہی لوگ ہیں جو سمجھاتے ہیں، ہم سمجھانے والے ہی لوگ ہیں۔ صوفیہ توڑ کے بولنا نہیں جانتے، جوڑ کے سمجھانا جانتے ہیں۔ اہل خانخواہ توڑ کے بولنا نہیں جانتے۔ جو خواجہ اجمیری کا ماننے والا ہوگا وہ توڑ کے نہیں بولے گا، وہ وسیع النظر ہوتا ہے، کیونکہ اگر سرکار غریب نواز توڑ کے بولنا جانتے تو اسلام اجمیر کی گلیوں سے باہر نہ نکلتا۔
یہ تو بزرگوں کی محبت ہے، ان کے مزاج میں وسعت ہے، ان کی وسیع النظری وسیع القلبی ہے کہ وہ سب کو اپنا کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ان کے خلاف جو تیور اختیار کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، ایک صاحب نے میرے سامنے کہا، میں نے کہا اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب کو گالی دے آپ کیا کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ کہیں گے نرمی سے سمجھاؤ؟ کوئی آ کے آپ کو گالی دے آپ کہیں گے نرمی سے سمجھاؤ؟ کوئی آ کے آپ کے سامنے آپ کی والدہ کو گالی دے آپ کہیں گے نرمی سے سمجھاؤ؟ آپ تو اس کی آنکھ پہ چلے جائیں گے، کہیں گے جہاں تک جانا چاہے جا، اب میں بھی تجھ سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ آپ اپنے آپ کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی اولاد کو گالی دینے والے کو برداشت نہیں کر سکتے، میں میرے سرکار کو گالی دینے والے کو کیسے برداشت کر لوں؟ میں کیسے برداشت کر لوں؟ آپ نہیں برداشت کر سکتے آپ کے ماں باپ کے خلاف بولنے والے کو، جبکہ جب آپ قبر میں جائیں گے منوبر مٹی کے نیچے قبر کے اندھیرے میں آپ کا جسم کفن کی چادر میں لپٹا ہوا تنے تنہا پڑا ہوگا، نہ باپ قبر میں آئے گا، نہ ماں قبر میں آئے گی، نہ بیٹا آئے گا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ دوست احباب، نہ رشتہ دار، نہ پڑوسی۔ اس وقت آپ کی قبر کی اندھیری کو روشنی میں بدلنے کوئی آئے گا تو فقط آمنہ کا لال آئے گا، گنبد خضرا کا مکی آئے گا۔ ارے جو آنے والا نہیں تم اس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، جو میرے دونوں عالم کی عزتوں کا ضامن ہے، میں اس کی گستاخی کیسے برداشت کروں؟ دیکھیے یہ تیور ایسے نہیں، حضور کے معاملے میں صحابہ کے تیور بدل جاتے تھے۔ میں الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، سرکار صدیق اکبر جیسی ذات نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں گستاخان رسول کے لیے، میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے ایسی ایسی گالیاں صحابہ کی زبانوں سے نکلی ہے، بخاری میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں موجود ہے، ایسے ایسے الفاظ۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو ختم نبوت کے مسئلے پر صحابہ کرام نے متحد ہو کر جنگ کی۔ وہ تو متحد تھے ہی، اس وقت تو یہ تمام فرقے نہیں تھے، یہ تمام جھگڑے نہیں تھے، وہ تو متحد تھے، خلافت علی منہاج نبوت کا دور تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تمام صحابہ، سرکار صدیق اکبر نے لشکر بھیجا مسلمہ کذاب کے ختم کرنے کے لیے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو ماننے والے کہاں سے مل جاتے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی ایسوں کو ماننے والے بھی ہے۔ ہاں، مرزا قادیانی کے بارے میں مشہور ہے، بلکہ لکھا گیا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں کہ آخری عمر میں دیوانگی کا اثر ہو گیا تھا اس کے اوپر۔ وہ اینٹ کے ڈھیلے کی جگہ طہارت جو ہے گڑ سے لے لیا کرتا تھا، اور گڑ کی جگہ اینٹ کا ڈھیلا چوستے ہوئے لوگوں کو نظر آتا تھا۔ یہ تو حالت تھی، پھر اس کے ماننے والے کیسا مل گئے؟ اس کے بھی ماننے والے لوگ جمع ہو گئے، حیرت کی بات ہے۔ تو مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کی ایک تعداد جمع ہو گئی، صحابہ کرام نکلے جنگ کے لیے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے یہ کوئی آپسی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور کی عزت و ناموس پہ حملہ ہے، یہ عزت رسول پہ حملہ ہے، اور عزت رسول سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے روئے زمین پر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم زندہ رہ گئے، حضور کی عزت سلامت نہ رہی، لعنت ہے ایسی زندگیوں پر، لعنت ہے ایسی زندگیوں پر۔ اگر ہم زندہ رہ گئے اور حضور کی عزت سلامت نہ رہی، حضور کی عزت پہ حملہ کرنے والا حملہ کرتا رہا، ہم اپنے بیوی بچوں میں مال کی غلامی کرتے رہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر، کسی کی بھی ہو، میری ہو تو بھی لعنت ہے، آپ کی ہے تو بھی لعنت ہے۔ اور میں معافی تو مانگوں گا نہیں ان الفاظ کے اوپر، وہ میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ معافی وہ مانگے جس نے غلطی کی ہو، تقریر میرا پیشہ نہیں ہے، آپ کے لفافے میں میرا گزارا نہیں ہے، لیکن حق کہنا حسینیت کا فریضہ ہے، اور ہم یہ بول کے رہیں گے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ صرف علماء کا یا مشائخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر غلام رسول کا مسئلہ ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو غلام رسول، عاشق رسول، حضور کا امتی کہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رسول کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کھڑے ہوئے، جب لشکر نکلا صحابہ کرام کا، سینکڑوں صحابہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر شہید ہوئے ہیں مسلمہ کذاب سے جنگ میں، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمہ کذاب کا لشکر مارا گیا، مسلمہ کذاب خود بھی مارا گیا، جہنم رسید ہوا۔ لیکن اس جنگ کے بیچ میں ایک صحابی ہے جن کے پیر پہ حملہ کیا مسلمہ کذاب کے ایک ماننے والے نے، تو ان کا پیر اس صحابی کا تھوڑا بہت نہیں کٹا، بلکہ پنڈلی پہ جب اس نے حملہ کیا تلوار سے تو کٹ کے پیر نیچے گر گیا، اس صحابی رسول کا پیر کٹ کے نیچے گر گیا۔ تو جیسے ہی پیر کٹ کے
اس صحابی کا نیچے گرا ہے، اس صحابی رسول کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جذبہ ایمانی کا یہ عالم تھا، اور ختم نبوت کا عقیدہ صحابہ کے نزدیک اس قدر اہمیت کا تھا کہ اپنا کٹا ہوا پیر اس صحابی نے اٹھا کے پھینک کے اس کو مارا، جس کی ہیبت کی وجہ سے اس کا دم نکل گیا۔ اس قدر جذبات تھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے صحابہ کرام کے اندر، جبکہ مدینہ پاک پہ حملے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں تیاریاں کر رہی ہیں۔ یہود و نصارہ مدینہ پاک پہ حملے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی سے بڑی تیاریاں کر رہی ہیں۔ سرکار صدیق اکبر فرما رہے ہیں نہیں جانا پڑے گا، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی حملہ کرے، کوئی زندہ بچے نہ بچے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کر کے ہمیں ختم کر دے، پرواہ نہیں ہے، لیکن سرکار کی عزت سلامت رہنا ضروری ہے، حضور کے گستاخ کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، اور یہ صحابہ نے کیا ہے۔ صحابہ کرام تو ہم ایک ہی رخ سے دیکھتے ہیں، دوسرے رخ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں صحابہ کے۔ جتنا ہم کو سمجھ میں آیا یا جتنا ہم کو ضروری ہے ہم صحابہ کو اتنا ہی لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ جو مسئلہ اپنے کو ہے، جس مسئلے میں ہم بولنا چاہ رہے ہیں یا جس مسئلے میں ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ہم صحابہ کو بس اسی مسئلے میں لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مسائل میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ صحابہ کی یہ بھی قربانیاں، اپنے حبیب اپنے آقا کی عزت پر قربان ہوئے صحابہ کرام، اور دنیا کو بتایا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا۔ اب آپ دیکھیے ہر زمانے میں جب جب گستاخی ہوتی رہی اور ختم نبوت کے خلاف دعوے داران نبوت کھڑے ہوتے رہے، حضور نے فرمایا تھا 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال میری امت میں میرے بعد پیدا ہوں گے، جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن میری امت یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو عمارت ہے اس کی آخری اینٹ بنا کر مجھے بھیجا ہے، اب میرے آنے کے بعد کسی اور اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے، حضور کا ارشاد ہے، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے بعد میں اسود عنسی نے دعویٰ کیا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے، پھر اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں عقیدہ ختم نبوت کے لیے لگائی۔ جب پچھلے 100 سال پہلے یہ بدبخت کھڑا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو انگریزوں نے کھڑا کیا ہے، جو انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے کھڑا ہوا، انگریزوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں ہمیں چاپلوس لوگ بہت ملے، مسلمانوں میں ہمیں اندر کی خبر لا کے دینے والے بہت ملے، مسلمانوں میں ہمیں پیسے کے لیے اپنی قوم سے غداری کرنے والے بہت ملے، لیکن ہزاروں مسلمانوں سے ہم نے بات کی، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے نبی کے حکم کے خلاف نبوت کے دعوے کے لیے تیار ہوتا۔ غدار تو بہت ملے، پیسے کی خاطر اپنے لوگوں کو پھنسانے والے ہمیں بہت ملے، لیکن نبی کی عزت کے معاملے میں کھڑا ہونے والا ایک بھی نہیں ملا، نبی کی عزت کے خلاف کھڑا ہونے والا ایک بھی نہیں ملا۔ ہم جس سے کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، وہ کہتا سب کر لوں گا، میرے سرکار کے معاملے میں نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے دیکھا ہے، میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ گزرا کہ جب ان قادیانیوں نے جلسے کا ارادہ کیا تھا، آج سے میں سمجھتا ہوں تقریباً 14-15 سال پرانی بات ہے، تو ایک جلسہ ان لوگوں نے پبلک گارڈن کے اندر کرنے کا ارادہ کیا تھا، 100 سالہ جشن منا رہے تھے۔ تو ہمارے مسلم قائدین نے اور علماء مشائخ نے، تمام مکاتب فکر کے جتنے آج الگ الگ مسلک بنے ہوئے ہیں، یہ تمام مسلک کے علماء متحد ہو گئے تھے، تمام بارگاہوں کے سجادگان، تمام مدارس کے نظامات سب اس کے اندر موجود تھے، دیوبندی بریلی کہلانے والے سب کے سب اس کے اندر جمع ہو گئے تھے، اور دارالسلام میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، جس جلسے میں قادیانیت کے خلاف تمام علماء مشائخ نے ایک جگہ بیٹھ کے تقریریں کی تھی اور بتایا تھا ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن جب عزت رسول کا مسئلہ ہوگا ہر غلام ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ منظر دنیا نے جب دیکھا، اس کے دوسرے دن میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، عطاپور کے علاقے سے، گاڑی ہماری خراب ہو گئی، تو ایک صاحب ساتھ میں تھے، ان کو میں نے کہا آپ گاڑی بنا کے آئیے۔ آٹو نہیں مل رہے تھے، تو جو شیئر آٹو جاتے ہیں 4-4 5-5 آدمی بیٹھ کے جاتے ہیں، میں خود اس کے اندر بیٹھ کے گیا۔ تو میں جب بیٹھا تو میرے بازو میں، بالکل بازو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس کیفیت میں تھے کہ سارے آٹو کے اندر ان کے شراب پی ہوئی بدبو سارے آٹو میں پھیل رہی تھی۔
وہ شراب پی کے بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل میرے بازو تھے. میں بھی سوچ رہا ہوں اللہ یہ بھی کیا امتحان ہے. مالک گاڑی خراب ہوئی, بیٹھا, اب یہ وہ تو برداشت نہیں ہوتی, لیکن حکم کیا ہے؟ بندے سے نفرت کی اجازت نہیں, یہ بندے کے عمل سے نفرت کا حکم ہے. صوفیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنے نور سے بنایا ہے تو پھر ہم ہر شے میں اپنے رب کا نور دیکھتے ہیں, ہر شخص میں اپنے رب کا نور دیکھتے ہیں, تو ہم اپنے رب کے نور سے نفرت کیسے کریں گے؟ ہم بندے سے نفرت نہیں کرتے, ہم اس کی برائی سے نفرت کرتے ہیں, اس کے برے عمل سے نفرت کرتے ہیں. میں بیٹھا ہوا ہوں, اچانک تھوڑی دور آٹو پڑا, وہ صاحب جن کو بات کرنے کی بھی حالت نہیں ہے, یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھے ہیں تو بس ڈھول رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی ڈھول رہے ہیں. عام طور پہ شراب پینے والے چلے تو ایسا چلتے پیسے گر کے جیسا دکھتا ان کے, ڈھونڈ لیتے ہوئے جا رہے ہیں, ادھر ایک نظر ادھر ایک نظر, ویسا سمجھ میں آتا. وہ بیٹھے بھی ہیں تو ڈھول رہے ہیں اور خوب شراب پی ہوئی ہے, ہوش میں نہیں ہے. آخری جملہ, بالکل بے ہوشی کی کیفیت ہے, ہوش میں نہیں ہے. اچانک تھوڑی آگے بڑھے, میرے کرتا پاجامہ ٹوپی دیکھے, کہنے لگے مول صاحب. تو بولا جی. تو بولے کل جلسہ ہوا تھا, اس حالت میں کہ ہوش نہیں ہے اپنا. بولنے لگے کل جلسہ ہوا تھا. میں نے کہا کہاں؟ بولے دارالسلام میں. بولا کہا ہاں جلسہ ہوا تھا. تو بولے میرے سرکار کا کوئی گستاخ ہے؟ اس کیفیت میں کہ ہوش نہیں ہے. وہ آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا میرے سرکار کا کوئی گستاخ اٹھا کے دینا. میں نے کہا جی ہاں ایک ہے گستاخ, حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس آدمی کو میں نے دیکھا جس کو شراب کے نشے کی وجہ سے ہوش نہیں تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا ہماری جان قربان ہے سرکار کے اوپر, ہمارے سرکار پہ ہماری جان قربان ہے. اس کا جذبہ میں دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا. اللہ اکبر, ایسی محبت کسی نبی سے اس کی امت نے نہیں کی جو محبت اللہ نے اس امت کے سینوں میں مصطفیٰ کی رکھی ہے. وہ بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا ہماری جان قربان ہے. آپ لوگ, آپ حافظ صاحب لوگ کہہ دیں خالی ہم اپنی جان دے دیں گے اپنے نبی کے نام پہ, برداشت نہیں کریں گے گستاخ رسول کو. یہ اس کے الفاظ ہے جس کو شراب کے نشے میں اپنا ہوش نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کی غلامی کا ہوش سلامت ہے. یہ ہے اس امت کا عقیدہ اپنے آقا کے معاملے میں, یہ ہے اس امت کے جذبات اپنے سرکار کے معاملے میں, اپنے آقا و مولا کے معاملے میں. اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کا زمانہ چلا. یہ مرزا قادیانی جب بعد میں انگریزوں کو ملا, بعد میں صحابہ کے بعد پھر 1300 برس کے بعد جب یہ ملا, اور ملنے کے بعد میں یہ تیار ہو گیا, تو انگریز خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ہم جب بڑے افسروں کے سامنے اس کو لے گئے نبوت کے دعوے کے لیے, تو افسر نے دیکھ کے کہا ارے نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے چہرے پہ قربان ہو جاتے ہیں, لیکن یہ تو ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی قریب بھی آنے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن کہا اب یہی ملا ہے, نہیں ماموں سے نکتا ماموں سے ہی, پکڑ کے لے کے آئے, لے کے آ کے بٹھائے. اب دعووں پہ دعوے, میں اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں پہلا دعویٰ, پھر اللہ تعالیٰ کا بچہ ہوں دوسرا دعویٰ, پھر میں مسیح موعود ہوں تیسرا دعویٰ, پھر میں مہدی منتظر ہوں چوتھا دعویٰ, پھر میں اس امت کا نبی ہوں پانچواں دعویٰ, چھٹا دعویٰ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت میں عین محمد بن کر آیا. یہ چھٹا دعویٰ, ہر تھوڑے دن میں دعویٰ بدلتے گئے. محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوں گا, کیسا معلوم ہوا آپ کو؟ بولے تو وحی آئی ہے میرے اوپر, وحی آئی ہے, محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا. ٹھیک ہے, محمدی بیگم کے والد کو معلوم ہوا تو اس نے دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا. لوگ آ کے کہنے لگے حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ اس سے شادی ہوگی, اس کی شادی تو دوسری جگہ ہو گئی. بولا نہیں, وہ اس کا شوہر مرے گا پھر مجھ سے شادی ہوگی. انہیں مر گیا, اس کا شوہر زندہ رہ گیا. یعنی آپ غور کیجئے نبوت کے دعوے کی اوقات آپ اس کے دیکھیے, پھر اس کے ماننے والے بھی ہے, اس پہ حیرت ہوتی ہے. حیرت زیادہ اس بات میں ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہے. تو اب یہ جب مر گیا تو اس کے بچوں سے, اس کے چیلوں سے لوگوں نے آ کے کہا کہ بھائی چلے گئے نا, محمدی بیگم بھی زندہ ہے, اس کا شوہر بھی زندہ ہے, انہوں چلے گئے. بولے نہیں, بات یہ ہے کہ اس کی اولاد میں کسی بچی سے ان کی اولاد میں کسی بچے کی شادی ہوگی, یہ بولنا چاہ رہے تھے. یعنی پورا چاروں خانے چت گر گئے بھی تو ٹانگ اوپر ہے ان کی, یہ مزاج ہے. پھر ان کے ماننے والے موجود ہیں. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں کہاں کہاں سرنے چلی گئی ہے. کون سی بے غیرتی کے قبرستان میں ایمان دفن کر کے آئے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں. اب یہ مرزا قادیانی جب اٹھا, شمالی ہند میں بزرگان دین کھڑے ہوئے,
ان کے خلاف، اس کے خلاف قلم اٹھایا، اس کے خلاف تلوار اٹھائی، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جنوبی ہند میں سب سے پہلے افادۃ الافہام کی تصنیف کے ذریعے جس ذات نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے پہرا دیا اور جس ذات نے سب سے پہلے قادیانیت کے فتنے کے خلاف جنوبی ہند میں اپنا قلم اٹھایا، وہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جس نے قلم اٹھایا اس علاقے میں، کمر توڑ کے رکھ دیا۔ وہ کتاب پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، عشق ہی بھرا ہوا ہے بس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان۔ شمالی ہند میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، دیگر علماء کھڑے ہوئے، اکابر کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ علاقہ جو آج پاکستان کہلاتا ہے، اس علاقے میں غوث اعظم کا لال پیر مہر علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ جو مدینہ پاک حاضر ہوئے تو سرکار نے ان کو ارشاد فرمایا، مہر علی جاؤ واپس، یہ شخص اپنی غلط تعویلات کے ذریعے، غلط تعویلات کی خینچی سے میری شریعت کو کاٹنے کے لیے کھڑا ہے، تم جاؤ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ پیر مہر علی شاہ قلندر کھڑے ہوئے، کتابیں لکھی، جواب نہ دے سکا کوئی، تو پھر دوسرا کام کیا کیا؟ بلایا مناظرے کے لیے۔ پوچھا مناظرہ کہاں ہوگا؟ لاہور میں مناظرہ ہوگا۔ لاہور پہنچے پیر صاحب، کئی دن لاہور میں رہے، نہیں آیا تو بولنے لگا میں نہیں آؤں گا، آپ اپنے ساتھ بڑے بڑے پہلوانوں کو لے کر آئے مجھے قتل کروانے کے لیے۔ پیر صاحب نے فرمایا تیری ذات کے لیے، تیری جان کے لیے میں کھڑا ہوں، کوئی تجھے کچھ تکلیف نہیں ہوگی، تو آ جا۔ بولا نہیں آؤں گا۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، میں آؤں گا لیکن آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے اور میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا، جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوگی وہ حق پر ہوگا، جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ پیر صاحب نے فرمایا آ جا، پھر بھی آنے کو تیار نہیں ہوا تو پیر مہر علی شاہ قلندر نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ مرزا تو ایک مرتبہ یہاں آ جا، تو کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جس نے زیادہ اچھی لکھ دی وہ حق پر ہوگا، میں بھی قلم اور دوات لے کے آؤں گا، تو بھی قلم اور دوات لے کے آ جا، تو بھی قلم رکھ دے میں بھی قلم رکھ دوں گا۔ تفسیر سورہ فاتحہ لکھنا بات کی بات ہے، جس کا قلم خود بخود چلنے لگ جائے گا وہی حق پر ہوگا، جس کا قلم خود بخود چلنے لگ جائے گا وہی حق پر ہوگا۔ تو آ تو صحیح، میں اٹھا کے قلم لکھوں گا نہیں، میرا قلم بغیر میرے ہاتھ کے لکھ کر بتائے گا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ تو جنات کو پالے ہوئے، آپ تو جنات کو پالے ہوئے ہیں، موکل ہی نہیں آپ کے پاس، آپ ان سے کام لیتے، آپ نہیں لکھیں گے تو وہ لکھیں گے۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا میرے پاس اگر جنات ہے تو پھر تیرے پاس وحی لانے والا جبرائیل کہاں چلا گیا؟ اگر تو نبی ہے تو پھر تیرے پاس وحی لانے والا جبرائیل کہاں چلا گیا اگر میرے پاس جنات ہے؟ تو پھر کہنے لگا نہیں ایک کام کیجئے، پھر قاصد بھیجا، کہنے لگا ایک کام کیجئے کوئی اپاہج ہو ایسا جس کو لایا جائے، اس کے لیے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کروں گا، جس کی دعا سے وہ اپاہج اچھا ہو جائے وہ حق پر ہوگا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا جا کے مرزا سے کہہ دو اپاہج کا اچھا ہونا تو دور کی بات ہے، اگر وہ کسی مردے کو لائے گا مہر علی مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا، مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ لوگوں نے، علماء نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ مردے کو زندہ کر دیں گے، آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، کہیں جذبات میں تو نہیں کہہ دیا؟ پیر مہر علی شاہ قلندر شہزادہ حضور غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا کہ ارے میں اس سے بڑا بھی کوئی دعویٰ کروں وہ بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ وہی سرکار مدینہ میری حمایت پر کھڑے ہیں جن کی عزت پر پہرا دینے کے لیے غلام اپنے گھر کے باہر نکلا ہے۔ جو عزت رسول پر پہرا دینے کھڑا ہوگا سرکار اس کی حمایت پر ہے، اللہ اس کا رسول اس کی حمایت پر ہے، جو عزت رسول کے لیے پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیے، یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے زندگیاں قربان کر دی اس عقیدے پر۔ خدا کے لیے ان قادیانیوں کو پہچانیے، نکالیے اپنی صفوں سے باہر، نکالیے ان کو، ختم کیجئے ان سے تعلقات، کیونکہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں جس کا مصطفیٰ سے رشتہ نہ ہو۔
امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ ابا جان آپ میدان بدر میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں میں نے آپ کو بخش دیا، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو بخش دیا۔ سرکار صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا بیٹے اس لیے کہ ہم تمہارے باپ ہیں، تلوار کی زد میں آنے کے بعد بھی تم نے ہمیں بخش دیا، لیکن اگر تم ہماری تلوار کی زد میں آ جاتے ہم تمہیں قتل کر دیتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بیٹا یا باپ سامنے کھڑا ہے، ہم فقط یہ دیکھتے ہیں جو سامنے کھڑا ہے اس کا مصطفیٰ سے کیا رشتہ ہے، وہ میرے نبی کے بارے میں کیا رشتہ رکھتا ہے۔ یہ صحابہ بتا رہے ہیں کہ سارے رشتے ایک طرف، تاجدار مدینہ کا رشتہ ایک طرف ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ نہ پڑوسی سے، نہ رشتہ دار سے، نہ دوست احباب سے ہے۔ اگر اس کائنات میں ہم غلاموں کا سب سے بڑا رشتہ کسی سے ہے تو وہ زہرا کے بابا سے ہے، حسنین کے نانا سے ہے، کسی اور سے اس سے بڑا رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ سب سے بڑا رشتہ تاجدار مدینہ کا ہے۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک اونٹ کا چمڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر، ایک اونٹ کا کٹے ہوئے اونٹ کا چمڑا ہے جو کہیں بھی پڑا ہو سکتا ہے، بکرے کا چمڑا ہے کہیں بھی پڑا ہو سکتا ہے۔ اب تو ریٹ ویسے بھی گر گیا، پہلے تو بھی فکر رہتی تھی کہیں بھی چمڑا گرا ہوا، ایک مدرسے والے لے کے جا رہے ہیں ان کی گاڑی میں سے گر گیا تو دوسرے مدرسے والے اٹھا کے رکھ لیتے، ان کو بولتے نہیں تھے چل گر گیا آپ کا بول کے، میں دیکھا سو ہوں یہ کس سے اس واسطے بول رہا ہوں۔ اب تو ریٹ گر گیا، 10 روپے میں چمڑا بک رہا۔ تو بہرحال ایک اونٹ کا معمولی چمڑا، اونٹ کا چمڑا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اس چمڑے سے نالین بنائی گئی، اور اس نالین کو اگر میرے سرکار نے پہنا ہے تو ہم اونٹ کے چمڑے کے اس ٹکڑے پر اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں غلام سرکار کے، ہمارے لیے تو حضور سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور جو حضور کی عزت پہ حملہ کرے اس سے رشتہ رکھیں گے، جو حضور کی عزت پہ حملہ کرے اس کے قریب رہیں گے، اس سے تعلق رکھیں گے۔ سرکار کا گستاخ ہمارا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سرکار کا کوئی گستاخ ہمارا نہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ بہت اہم ترین عقیدہ۔ اچھا یہ تو قادیانی ہیں۔ اچھا ایک طبقہ ایسا ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے اور ہمارے علاقے میں ہے، وہ پہچانا بھی جاتا ہے۔ 5 منٹ اس طبقے کے اوپر، اس کے بعد دوسرا عنوان ہے۔ پھر ٹائم زیادہ ہو گیا، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ تو دوسرا عنوان بھی زیادہ طویل نہیں بولوں گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں آپ لوگ بور نہیں ہو جانا۔ آئندہ کاشف پاشا آ رہے بولتے ہی گھر میں نہیں ہوں بول کے نہیں بولنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جسے ہمارے حیدرآباد میں صدیق دیندار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آصف نگر مہدی پٹنم سے جو روڈ نامپلی کی طرف جا رہی ہے، راستے میں ایک آپ کو خبر نظر آئے گی، خانقاہ سرور عالم بورڈ لکھا ہوگا، خلافت عشرہ مبشرہ بورڈ لکھا ہوگا، اور اس کے لوگ گیروے کلر کا کرتا اور ہرے کلر کا شملہ باندھے ہوئے آپ کو بڑے بال والے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیق دیندار چند بسویشور کہتے ہو، چند بسویشور۔ بولے کیا ہے یہ چند بسویشور؟ بولے شری کرشن کا اوتار بن کے آئے ہیں، سرکار کا غلام بن کے آ گیا تو پھر کس کا بھی کچھ بھی نہیں بنتا انہیں۔ جو سرکار کا غلام ہے انہیں صرف سرکار کا غلام رہتا، نہ کسی کا اوتار بنتا نہ کچھ بنتا انہیں۔ چند بسویشور ہے۔ پہلے بولے صدیق دیندار، اصل صدیق بے دین ہے وہ۔ صدیق دیندار کون ہے؟ آپ ان کی کتاب پڑھیے اٹھا کے، مہر نبوت، اس کے ایک خاص خادم نے لکھی ہے، اس کا نام ہے محمود علی، اس خادم کا نام۔ اس کے نام کے ساتھ کیا لکھا جا رہا؟ دربان رسول اللہ۔ دربان کس کو کہتے ہیں؟ پہرا دینے والے، واچ مین جسے کہتے ہیں۔ دربان رسول اللہ کس کے نام کے ساتھ؟ یہ صدیق دیندار کے مرید کے نام کے ساتھ کیا لکھا جا رہا؟ دربان رسول۔ یہ ہے دربان رسول، سرکار کے آستانے کا دربان پہرا دینے والا یہ ہے دربان رسول، تو صدیق اکبر ہے۔
دربان رسول تو فاروق اعظم ہے، دربان رسول تو عثمان غنی حیدر کرار ہے، دربان رسول خالد ابن ولید، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ ارے اگر صوفیاء سے پوچھے، سرکار علاء الدین علی احمد مخدوم صابر کلیری، حضور صابر پاک ارشاد فرماتے دربان رسول کون؟ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا، کہ آج جب مدینے کا سلطان میرا مہمان ہوا ہے تو جبرائیل فرشتوں کے ساتھ میری چوکھٹ کا دربان ہو گیا ہے۔ یہ ہے دربان رسول، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جناب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے احادیث میں اور قرآن میں بہت ڈھونڈا، نبوت کے مسئلے کا حل نہیں ملا، قرآن حدیث میں نہیں ملا کہتے۔ کہاں ملتا پھر آپ کو؟ قرآن حدیث میں نہیں ملا تو پھر کہاں ملا؟ تو بولے مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں میں نے نبوت کے مسئلے کے حل کو تلاش کیا تو انہی کی کتابوں میں مجھے نبوت کے مسئلے کا حل ملا، قرآن حدیث میں نہیں ملا۔ قادیانی کی کتاب میں نبوت کے مسئلے کا حل ملا، ان کی کتاب ہے مہر نبوت، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں سمجھ گیا انہوں اصل مٹیریل ہے قادیانیت کا، اور ان کا استاد ایسا ذلت کا بادشاہ ہے تو ان کا عالم بھی کیا ہوگا۔ تو ان کو ملا کہاں سے؟ قرآن حدیث میں نہیں ملا، مرزا کی کتاب میں ملا۔ یعنی آپ خنزیر کو لے جا کے صاف باغ کے اندر چھوڑے بھی تو انہیں گندگی ڈھونڈتا، انہیں یہاں کچھ بھی نہیں ملا بلکہ نکل جاتا ہوں۔ ان کو جا کے ملا مرزا کی کتابوں میں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے میں نے نبوت کے مسئلے کا حل تلاش کر لیا، پھر مجھے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھایا، پھر اس کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اس کے بعد بولے مجھے خود اللہ نے پڑھایا ہے، اللہ نے پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کے استاد ہو گئے۔ اس کے بعد بولنے لگے اللہ نے مجھے پڑھایا، اس کے بعد ہم اس مقام پہ فائز ہے کہ ہمارے پاس آ کے نبیوں کو بھی سبق لینا پڑتا ہے، نعوذ باللہ ذانوی ادب طے کرنا پڑتا ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور آج بھی آصف نگر میں 165 نبیاں ہیں، بول رہے ہیں لوگ 165 پیغمبر آصف نگر میں تھے گئے۔ شہر میں پہلے تو ہزاروں پیغمبراں بھر دیتے ہو لوگ، جبکہ حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور یہ اپنے ہر مرید کو کہتے ہیں یہ مثیل عیسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، یہ مثیل موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ عیسیٰ اور موسیٰ کی مثال ملے گی؟ آپ غور فرمائیے، وہ کوئی مثیل ابراہیم ہے، کوئی مثیل اسماعیل ہے، یہ تمام نبیوں کا نام لے کے کہتے ہیں یہ ان کی مثال ہے۔ اور یہ تمام لوگ فتنہ پھیلانے والے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں ہم اب بھی سنجیدہ نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ مہدی پٹنم، آصف نگر، نامپلی کے علاقے میں اپنی بچیاں دے رہے ہیں، ان کے گھروں میں رشتے کر رہے ہیں ان لوگوں سے، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ گندگی بھری پڑی ہے۔ یہ نبیوں سے بلند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے دریغ گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور ان سے ہم رشتے کر رہے ہیں، ان سے شادیاں کر رہے ہیں۔ پہچانیے جو حضور کا دشمن ہے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آدمی ہے جس کی ویڈیوز آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، سر پہ بال نہیں رہتے، ٹی شرٹ پہنا ہوا رہتا، اینک لگا کے رہتا، چھوٹی داڑھی رہتی، گول چہرہ موٹا۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ویڈیوز آج کل بہت زیادہ آ رہی ہے۔ ایک آدمی کی سر پہ بال نہیں ہے، گوہر شاہی، یونس گوہر شاہی اس کا نام ہے، سر پہ بال نہیں ہے، چھوٹی یہاں پہ داڑھی کے جیسا رکھ لیتا، داڑھی تو نہیں ہوتی ایک مجھ سے کم، چھوٹی یہاں پہ داڑھی کے جیسا رکھ لیتا، اور ٹی شرٹ پہنا ہوا رہتا، اینک لگا ہوا رہتا، بیٹھ کے جو ہے تصوف کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور ہمارے لوگ اس کو سمجھے بغیر اس کی ویڈیوز فارورڈ بھی کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وہ ویڈیوز میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس وقت میرے فون کے اندر بھی موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے اپنے استاذ کو عرش پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے، اور اب نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے استاد کے قدموں کے پاس اللہ کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نقل کفر کفر تباچا۔ یہ بدبخت ہے جس کی ویڈیوز ہم سن رہے ہیں، کیا اچھی بات بول رہے ہیں، بات اچھی ہو تب بھی گندی نالی سے صاف دودھ آئے گا تو آپ نہیں پیئیں گے، پیئیں گے آپ؟ گندی نالی سے صاف دودھ آئے گا تو لے کے پی لیں گے، دودھ تو صاف کھانا ہوا ڈالے وقت نالی گندی ہوئی تو کیا ہوتا؟ نہیں پیئیں گے۔ اس کی بات ہمیں سننا نہیں ہے، اس کے ویڈیوز ہمیں دیکھنا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے استاد کے آ جانے کے بعد اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرے تو وہ بھی مشرک ہے، اور اس کے الفاظ ہے، یہ کہہ رہا ہے ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا ریاض پڑھتے ہیں۔
اس کے مرشد کا نام ہے، اس کے استاد کا نام ہے ریاض، جو مہدویت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے۔ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہا ہے اور یہودیت ان کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ علماء محنت سے ویڈیوز بن رہے ہیں، ان کے 8,000 10,000 آدمی دیکھ رہے ہیں، کسی کو 50,000 آدمی دیکھ لیے تو ان کی خوشی کا حل نہیں ہے۔ اس کو لاکھوں لوگ کیسا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کچھ بھی بولا تو، یہ سب یہودیت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، عیسائیت ان کے پیچھے پیسہ لگا رہی ہے مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانے کے لیے۔ سمجھیے اس کو، پہچانیے اس کو، یہ گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے، یہ اللہ کی شان میں بدترین گستاخی کرنے والا۔ اس کی یہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہے، کسی کو چاہیے میں مولانا فصیح الدین صاحب کو یا ہمارے دیگر عمران محبوب ان کو بھیجوں گا، ان سے آپ لینا چاہتے ہیں تو لیجئے اور پہچانیے اور لوگوں تک پھیلائیے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو سننا چھوڑیے۔ اب دوسرا عنوان جس کو قرآن پاک کی جن آیات کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ تبارک و تعالی وہ احکم الحاکمین، وہ کچھ بھی فرما دے تو ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ کچھ بھی فرما دے تو اس سے بڑا سچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ پروردگار جس کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قسم ہے میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے، قسم ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، قسم سے میں دیکھا، کیوں بولتے ہیں کہ جب آپ قسم بول دیتے ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ بات بالکل پکی ہے، یہ بات سچی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قسم ہے، کس کی قسم ہے؟ قسم ہے صبح کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے اس کے طاق کی بھی اس کے جفت کی بھی، قسم ہے اس رات کی۔ کون سی رات کی؟ کون سی 10 راتوں کی؟ یہ وہ 10 راتیں، یہ وہ 10 دن ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے قسم ہے۔ کون سے؟ عشر ذی الحجہ کے 10 دن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ذی الحجہ کے 10 دن میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے پاس جہاد کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ کوئی ذی الحجہ کے 10 دن کا روزہ رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی جہاد میں شہید ہو جائے؟ حضور نے فرمایا شہید کا درجہ الگ ہے، وہ بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن کوئی جہاد کرے اور کوئی اپنے گھر میں رہ کر عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھے تو اللہ کو اس 10 دن میں روزہ رکھنا جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اب آپ اس کے بعد دیکھیے حضور فرماتے ہیں، اس کو امام غزالی نے نقل فرمایا، ام المومنین حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان جو حضور کی احادیث کو بڑی محبت کے ساتھ سنا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ آ کے عرض کرنے لگا، عشر ذی الحجہ شروع ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزے رکھے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کون سی چیز نے تجھے آمادہ کر دیا روزہ رکھنے پر؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا یہ حج کے دن ہے، حاجیوں کی دعاؤں میں اللہ مجھے بھی حصہ عطا فرما دے، اس لیے میں بھی روزہ رکھنے لگا، میں بھی روزے دار ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے نوجوان سن، پہلی ذی الحج سے لے کے 7 ذی الحج تک، یعنی 7 ذی الحج کل ہوگی، کل پیر کا دن 7 ذی الحج ہوگی اس سال، پہلی ذی الحج سے لے کے 7 ذی الحج تک اگر تو نے ایک بھی دن روزہ رکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 اونٹ راہ خدا میں ذبح کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 اونٹ اللہ کی مرضی کی، 100 گھوڑے اللہ کی مرضی کی خاطر صدقہ کرنے کا اللہ ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ان 7 دنوں میں ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے گا۔ یہ عشر ذی الحجہ میں۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا جو 8 کا روزہ رکھے، 8 کا روزہ یعنی جو پرسوں کا دن ہوگا، منگل کا جو دن ہوگا، حضور نے فرمایا جو 8 ذی الحج کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 1000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا جو 8 تاریخ کا روزہ رکھے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا جو عرفے کا روزہ رکھے گا، یعنی جو چہارشنبہ آ رہا ہے، جو 9 تاریخ ہے، حضور نے فرمایا جو عرفے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2000 غلام آزاد کرنے کا اور 2000 اونٹ ذبح کرنے کا اور صدقہ کرنے کا اور 2000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا جو صرف ایک عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ عرفے کا دن کتنا خیر و برکت والا دن ہے کہ عرفے کے دن جو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت قیامت کے دن جتنی جمع ہوگی ان تمام کی تعداد کے برابر نیکیاں اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو ایک عرفے کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے۔
کتنی تعداد ہوگی قیامت کے دن اندازہ ہے ہمیں؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کیا تعداد ہوگی؟ ایک جگہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی تعداد کے برابر ثواب اور نیکیاں